السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ ودخل المدینة على حین غفلة من اہلها فوجد فیها رجلین يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 14 سے لے کر کے آیت نمبر 17 تک یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل کے درس کو پیش نظر رکھیے۔ کل کے درس میں جن آیات تک آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر پیش کیا گیا تھا، اس کے مطابق اب تک جو واقعہ تھا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا، جب وہ بالکل بچپن میں تھے، گود میں تھے، وہاں تک کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور بیان فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و استبداد والے حکم اور آرڈیننس کے خلاف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اسی فرعون کے گود میں پہنچایا اور پرورش کی ذمہ داری اسی کے یہاں لگوائی، اور پھر وہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت ان کے ماں کے گود میں بھی رکھوایا، اور ماں کے گود میں ہی بچپنے میں ان کی پرورش ہوئی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا۔ آتیناہ حکما وعلما، علم اور حکم سے نوازا، اور اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے نیک لوگوں کو ایسا بدلہ عطا کیا کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو بچپن گزرا نوجوان ہونے تک بالکل دیندارانہ ماحول میں، کیونکہ ان کی والدہ بڑی دیندار، متقی اور پرہیزگار، ان کے گود میں ان کی پرورش ہوئی اور انہی کے گود میں پلے بڑھے، اور وہیں سے ان کو دین کے تعلق سے جو بھی اس زمانے کی جو تعلیمات تھی وہ سب مل گئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرل سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے محل میں پرورش پائے تھے، تو حکومت کرنے کا، فیصلہ لینے کا جو علم ہوتا ہے وہ تعلیم کی شکل میں اس وقت ان کو مل گیا، اور دونوں چیز ایک ساتھ ملتا چلا گیا۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سن رشد کو پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا ولما بلغ اشدہ، جب موسیٰ علیہ السلام سمجھ بوجھ والے عمر میں آ گئے، نوجوان ہو گئے، بھرپور توانا ہو گئے، تندرست نوجوان ہو گئے، اور ایسی عمر میں پہنچ گئے کہ اب باتوں کو وہ سمجھ بوجھ سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو علم اور حکم دیا۔ علم اور حکم سے مراد مفسرین نے الگ الگ معنی بیان کیا ہے، جیسے کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر علم اور حکم سے مراد نبوت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیا، جبکہ بعض دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر نبوت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس سے مراد، علم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے گھرانے سے دینی علم دیا، اور حکم کا مطلب فیصلہ، یعنی جو فیصلہ کرنے کا جو مادہ ہوتا ہے اس کے سلسلے میں جو علم ہوتا ہے وہ ان کو فرعون کے گھرانے سے ملا، جو اس وقت کی تعلیم کے مطابق تھا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ابھی یہاں پر نہیں ملی، اب یہاں سے ان کو مدین بھاگ کر کے جانا ہے، جیسا کہ واقعہ میں پورا ذکر ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، اور جب وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو اس واپسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ لہذا یہاں پر نبوت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دینی علم بھی ملا، اور امور جہبانی کا بھی علم ملا، حکومت اور حکمرانی کا بھی علم ملا، اور اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایسا واقعہ ہوا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے بھاگنے اور مدین پہنچنے کا سبب بنا،
وہ واقعہ کیا ہوا اللہ نے بیان فرمایا، وہ دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر کے لوگ غفلت میں تھے. شہر کے لوگ غفلت میں تھے مطلب سب لوگ سو رہے تھے. اس سلسلے میں امام ابن جریج نے عطا خراسانی سے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد دوپہر کا وقت ہے، کیونکہ دوپہر کے وقت سب لوگ آرام کرتے ہیں، شہر اور شہر کی سڑکیں سنسان ہوتی ہے، لہذا اس سے مراد دوپہر کا وقت ہے. جبکہ امام ابن المنقدر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے. جبکہ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد فجر کے بعد کا جو فوراً کا وقت ہوتا ہے، جب تھوڑا تھوڑا اجالا پھیلتا ہے اور اس وقت ابھی سورج نکلا نہیں ہوا ہوتا ہے، اس وقت سڑکیں بھی سنسان ہوتی ہے اور شہر کے لوگ بھی غفلت میں ہوتے ہیں. تو بہرحال اس وقت موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر داخل ہوئے. جب موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر داخل ہوئے تو فوجد فیہا رجلین، تو دو لوگوں کو دیکھا، دو آدمی تھے، یقتتلان، دونوں جھگڑ رہے تھے. دو آدمی تھے، دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے غور سے دیکھا کہ کون جھگڑ رہا ہے. ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوی، یہ جو ایک جھگڑنے والا ہے یہ میری قوم کا یعنی اسرائیل قوم کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آل فرعون سے ہے، اور دونوں آپس میں گتھے ہوئے ہیں. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان کے جھگڑنے کی جو وجہ تھی، ان کے جو جھگڑنے کی وجہ تھی وہ یہ کہ وہ جو فرعون کے خاندان سے جو آدمی تھا وہ اصل میں فرعون کے بادشاہ، فرعون کے محل کا باورچی تھا، اور وہ ایندھن کا گٹھر اٹھانے کے لیے گیا تھا. اب وہ اکٹھا کر کے لا رہا تھا تو رستے میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی مل گیا. اب سوچا کہ یہ ہمارا غلام ہے، تو کہا کہ چلو یہ گٹھر اٹھاؤ، اور گٹھر اٹھا کر کے اس کو باورچی خانے تک پہنچاؤ. لیکن وہ جو اسرائیلی آدمی تھا وہ بھی ذرا ضدی تھا، اس نے کہا کہ نہیں اٹھائیں گے. بس دونوں میں گتھم گتھا ہو گیا، لڑائی ہونے لگی. اللہ نے فرمایا فوجد فیہا رجلین یقتتلان، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے. ان میں سے ایک تو ان کی اپنی قوم سے تھا، ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، اور دوسرا جو ہے وہ دشمن قوم سے تھا. دشمن قوم سے مراد فرعون. اس سے یہ پتہ چلا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہو رہی تھی اور وہ جو محل میں بھی رہ رہے تھے اور اپنے ماں کے گھر میں بھی رہ رہے تھے، تو ان کو سارے حالات کا علم ہو گیا تھا. ماں نے بھی بتلا دیا تھا کہ تم بنی اسرائیل میں سے ہو. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر زمانے سے ظلم و ستم ڈھا رہا ہے فرعون. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرعون اور فرعون کے قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنا رکھا ہے. اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ نازل فرمائے ہیں اس میں یہ ہے کہ ھذا من شیعتی، یہ جو اسرائیلی ہے اپنے گروپ کا آدمی ہے، وہ ھذا من عدوی، اور یہ جو فرعون کا آدمی یہ ہماری دشمن کے گروپ کا آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم چل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. اب جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا کہ ذرا میری مدد کرو یار، تم میری قوم کے آدمی دیکھو دشمن ہو کر کے ہم کو مار رہا ہے. اس نے مدد طلب کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس دشمن کے خلاف. اب موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی آدمی، آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ ایک فرشتہ جب ان کے پاس ان کی روح نکالنے کے لیے آیا تو صرف ایک تھپڑ میں فرشتے کا کہ آنکھ کو پھوڑ دیا تھا. یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا. یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس اسرائیلی آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کیا فوقذہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مارا. اب اپنے قوم کا آدمی ہے اور اس کو مار رہا ہے، دوسرا آگے بڑھے اور گھوسا لگا دیا فوراً. لیکن جو گھوسا لگایا تو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، بس اپنے قوم کے آدمی کی مدد کرنے کا ارادہ تھا. لیکن گھوسا لگاتے ہی اللہ نے فرمایا فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، وہ آدمی مر گیا. گھوسا لگاتے ہی وہ آدمی مر گیا. اب وہ آدمی مر گیا تو پریشان ہو گئے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو سب سے پہلے جو دل میں بات آئی وہ ندامت اور شرمندگی، اور یہ کہ جو عمل ہوا ہے شیطان کی طرف سے ہوا ہے، اور یہی اصل چیز ہے. ایک انسان اگر انسان اور بشری تقاضے کے مطابق اگر اسے غلطی ہو جائے تو پہلے اس کا احساس دل میں ہونا چاہیے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور اس کا احساس اگر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. غلطی اور گناہ کرنے کے بعد سب سے پہلے دل میں احساس ہونا چاہیے، اور یہی چیز موسیٰ علیہ السلام کو ہوا. انہوں نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے عمل ہم سے ہو گیا، شیطان نے مجھ کو بہکایا ورغلایا اور یہ عمل ہو گیا. انہ عدو مضل مبین، اور یہ ایک شیطانی حرکت ہے اور بلا شبہ شیطان شریح بہکانے والا اور کھلا ہوا دشمن ہے.
یعنی خطا اور غلطی ہوئی اور غلطی سے قتل ہوا، لیکن دل میں احساس ہو گیا کہ یہ جو چیز ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان واقعی بہکانے والا اور دشمن ہے، گناہ گار ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا قال، انہوں نے دعا کی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہذا مجھ کو معاف کر دے۔ فغفر لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پھر یہ عہد کیا کہ رب، اے میرے رب، تو نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں مجرموں کا کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا۔ مجرموں کا مطلب جو آپ کا نافرمان ہو، جو آپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، جو اللہ آپ کے ساتھ کفر کرنے والا ہو، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی، میں ان لوگوں کی مدد کبھی بھی نہ کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تا حیات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو نبھایا۔ آگے ابھی واقعہ اور بھی ہے جو بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس میں ہم لوگوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا